سہیل آفریدی کے دور کے اندر جعلی یعنی ڈگری کے اسکینڈل کو پکڑنے والے شخص کو ہی جو ہے وائس چانسلر کے عہدے سے ہٹا کر تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں. آپ یوں ہوتے ہیں اور یوں ہو جاتے ہیں, یوں جو تصویر کھنچواتے ہیں نا, یہ بہت اچھا کرتے ہیں. اب انہوں نے وہاں پر جو قلت خود پیدا کی ہے تو اس کا الزام بھی یہ گورنمنٹ کے اوپر عائد کرنا چاہ رہے ہیں, یہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اوپر عائد کرنا چاہ رہی ہیں. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں آزاد ڈیجیٹل اور میں ہوں زینب آصف. آج ہم 3 موضوعات پر گفتگو کریں گے جس میں ہمارے پاس موجود ہے سب سے پہلے گومر یونیورسٹی کے وائس چانسلر ظفر اقبال صاحب کے تبادلے کے بارے میں. دوسرا ٹاپک ہے ہمارے پاس عارف خٹک صاحب کے ایشوز سے ریلیٹڈ ہم بات کریں گے. تیسرا ٹاپک ہے کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار حسن ایوب خان. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. زینب کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ سر. سر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ گومر یونیورسٹی کا معاملہ آخر ہے کیا, اور جو ظفر اقبال صاحب ہے وائس چانسلر جو ہیں یونیورسٹی کے, ان کے تبادلے پر اتنی تنقید کیوں ہو رہی ہے؟ تنقید اس وجہ سے ہو رہی ہے نا کہ دیکھیں, ایک شخص جس نے جعلی ڈگری کے معاملے کی تحقیقات شروع کی تو اس کو یعنی مکھن میں سے بال کی طرح اٹھا کے باہر کیا, اور پھر اس معاملے کی تحقیقات کا حکم جناب جو خیبر پختونخوا حکومت ہے وہ دے رہی ہے. دیکھیے ایشو یہ ہے کہ یہ آج سے جعلی ڈگریاں نہیں مل رہی, یہ پورا ایک نیٹ ورک ہے. اس میں یعنی جو جب سے یہ یونیورسٹی یعنی تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے تب سے وہاں سے جعلی ڈگریوں کے اجرا ہو رہے تھے. ظفر اقبال کے جب ٹرم شروع ہوئی ایسا وائس چانسلر تو اس نے اس ایشو کو پکڑا. یہ جو واردات ڈل رہی تھی, جو واردات ڈالی جا رہی تھی, اس معاملے کو جس شخص نے یعنی انرتھ کیا, سامنے لے کر آیا اور جس کی تحقیقات شروع کرائی, اسی شخص کو جب ہٹا دیا جائے تو تنقید ہی ہوگی نا. اب اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف جو صاف چلی, شفاف چلی, یہ اتنی صاف اور شفاف ہے. اب یہ دیکھ لیں کہ جعلی ڈگریوں کا معاملہ ہو, تحریک انصاف کا نام نہ آئے, ایسا ممکن نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں کہ پہلے بھی یعنی ایک مراد سعید صاحب کا ایشو آیا تھا, یونیورسٹی سے متعلقہ تھا, یعنی چیٹنگ والا معاملہ تھا, جعلی ڈگری والا معاملہ تھا. اور اب دوبارہ یعنی سہیل آفریدی صاحب کے دور کے اندر جو کہ ان کے خاصے قریب ہیں, سہیل آفریدی کو کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ بیسیکلی مراد سعید نے ان کو لانچ کیا ہے. مراد سعید کی وجہ سے وہ چیف منسٹر خیبر پختونخوا بنے ہیں. انہی کے ساتھ ISF میں یعنی جو انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے اس کی یہ تنظیم کے حصہ رہے ہیں. تو یہ یعنی سہیل آفریدی یعنی اس کا مراد سعید کا لگایا ہوا پودا ہے, اور پھر مراد سعید وہی ہے جس کی یونیورسٹی کا پیپرز کا اسکینڈل آیا تھا, جعلی ڈگری کا اسکینڈل آیا تھا. تو اب سہیل آفریدی کے دور کے اندر جعلی یعنی ڈگری کے اسکینڈل کو پکڑنے والے شخص کو ہی جو ہے وائس چانسلر کے عہدے سے ہٹا کر تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں. تو ایک بڑا نیکسس واضح ہو رہا ہے, ایک بڑا ایک کنیکشن نظر آ رہا ہے. اور یہ اسٹوڈنٹ سے متعلق دیکھیں نا, یہ بھی یعنی اسٹوڈنٹ کا وزیر اعلیٰ ہے ISF کا, تو چیٹنگ میٹنگ یہ معاملے میں پروٹیکشن کرنا, اس طرح کا کام یہ سارا وہ نظر آ رہا ہے. تو یہ ان کی فرسٹ جو پرائورٹی ہے نا وہ ایجوکیشن کو تباہ کرنا ہے. اور گورنمنٹ یونیورسٹی کے یہ جو ڈگریز ہیں یہ اگر تمام مکمل تحقیقات ہوں تو یہ 2 4 10 20 50 نہیں ہیں, یہ ہزاروں میں ڈگریز ہونی ہیں, ہزاروں میں 10,000 سے زائد ڈگریز ہو سکتی ہیں جو جعلی ہوں. اور 10,000 جعلی ڈگری ہولڈرز وہ یعنی اس وقت نوکریاں کر رہے ہوں گے یا اپنی جو جعلی تعلیمی سند ہے اس کا غیر قانونی استعمال کر رہے ہوں گے. یہ اس سوسائٹی کے اندر بہت ایک کہتے ہیں کہ ہینس قسم کی روایت ڈالی گئی, جو کہ یعنی پہلے بھی ہوتی تھی جعلی ڈگریز کا معاملہ, لیکن کافی حد تک چیزیں سٹریم لائن ہو چکی ہیں. یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ عارف خٹک صاحب جن کا آپ نے ذکر کیا انٹرو میں, عارف خٹک صاحب بھی پرسنل گارڈ ہیں سہیل آفریدی کے. اب سہیل آفریدی کے پرسنل گارڈ عارف خٹک کی بھی جعلی ڈگری گورنمنٹ یونیورسٹی سے نکل رہی ہے. آپ بتاؤ مجھے. تو یہاں پر تو سہیل آفریدی تک جتنے بھی تانے بانے ہیں وہ سارے مل رہے ہیں, اور اسی وجہ سے جو ظفر اقبال صاحب ہیں ان کو تبدیل کیا گیا ہے, ان کو بیسیکلی سسپینڈ کر دیا گیا ہے نا, تبدیل کر دیا گیا, عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے. یہ بات ہے. تو عارف خٹک جس کی آپ بات کر رہی تھی, تو اس عارف خٹک کو فلور آف دی ہاؤس بلاتا ہے سہیل آفریدی. جی بالکل. اچھا, ایک شخص اگر وہ ایم پی اے بن چکا ہے, جی, اگر وہ ایم پی ہے تو اس ایم پی اے
کو جب تک وہ ایوان میں آ جائیں, وہ منتخب ہو چکا ہے, اس کو نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے, جب تک وہ ایوان میں آ کر حلف نہیں لے گا تب تک وہ اسٹرینجر ان دی ہاؤس ہے. کیا ہے؟ اسٹرینجر ان دی ہاؤس ہے, وہ ایوان کے اندر اجنبی تصور ہوگا. بالکل. اس لیے اسپیکر ہوتے ہیں, اگر جب جوں ہی کوئی ایسا ممبر آتا ہے تو سب سے پہلے اس سے عہدے کا حلف لیا جاتا ہے تاکہ جو اسٹرینجر ہے وہ اسٹرینجر نہ رہے. تو ایسے نہیں ہوتا کہ اگر ایوان ان سیشن ہے, اسمبلی کی کارروائی چل رہی ہو, تو کوئی بھی شخص منہ اٹھا کر اسمبلی کے فلور پر آ جائے. تو وہ یعنی عارف خٹک جب آ رہا تھا تو اس کو آنے سے سارجنٹ ایٹ آرمز نے روکا, لیکن اس نے کہا آنے دو آنے دو. پھر وہ آیا, اس نے کہا جی یہ عارف خٹک صاحب ہیں, میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں, یہ عمران خان کے محافظ تھے. پھر نعرے لگائے عارف خٹک نے عمران خان زندہ باد کے. کوئی شرم, کوئی حیا, کوئی غیرت میرے خیال کے مطابق نہ موجود ہے ان کے پاس, نہ ان کو یعنی اس کا احساس ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. عمران خان کا نام لے کر آپ آئین اور قانون کو اپنے جوتوں کے نیچے نہیں جو ہے وہ مسل سکتے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی ہیں بابر سلیم سواتی صاحب, کیا انہوں نے کوئی نوٹس لیا؟ جواب ہے نہیں. کیوں آپ بتاؤ؟ نہیں پتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اسپیکر خیبر پختونخوا کے اسمبلی کے طور پر کام نہیں کر رہے. وہ آج کل مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے سہیل آفریدی کے ذاتی ملازم ہیں. آپ ان کی داڑھی دیکھیں سفید, ان کی عمر دیکھیں. کل کا بچہ ہے سہیل آفریدی, اس کے پاؤں میں بیٹھا ہوا ہے. میں دیکھا تھا مانسیرا کی طرف وہ جب گیا تھا ریلی لے کر, تو بس جیپ کے آگے بورڈ پہ بیٹھا ہوا جناب نعرے لگا رہا تھا. یہ اسپیکر کا یعنی کردار ایسا ہوتا ہے. یہ تو قابل شرم ہے. انہوں نے اسپیکر کے عہدے کو بے توقیر کر دیا ہے بابر سلیم سواتی نے. بابر سلیم سواتی اس وقت سہیل آفریدی کا چمچہ بن گیا ہے, اپنی عمر نہیں دیکھتا. ایک بزرگ آدمی ہو یار, آپ اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہو جو کہ انتہائی یعنی انفارچونیٹ ہے. اور جلال خان جو کہ مسلم لیگ نواز والے ایم پی ہیں, انہوں نے ایک دو دفعہ تنقید کی. جلال نے تنقید کی اس پر سہیل آفریدی پر. اس ٹائم کے بعد سہیل آفریدی کی خوشنودی کے لیے بابر سلیم سواتی نے جلال کو مائک دینا بند کر دیا. وہ ہاتھ کھڑا کرتا, وہ ریز کرتا, وہ پوائنٹ آف آرڈر پر بات کرنے کی کوشش کرتا. اس شیر کے بچے نے ٹائم نہیں دیا, صرف کہ جناب یہ ناراض نہ ہو جائے. اور اس نے کہا بھی, جو مختلف جگہوں سے میری تک معلومات ملی ہے, کہ اس نے کہا کہ یار تم نے سہیل آفریدی کو جو ہے وہ ناراض کر دیا ہے, تو میری مجبوری ہے, میں سہیل آفریدی کے آگے مجبور ہوں. بھائی تم کیسے غیر جانبدار اسپیکر ہو؟ آپ تو ذاتی ملازم ہیں. بابر سلیم سواتی سہیل آفریدی کا ذاتی ملازم ہے, اور ذاتی ملازم کی اور کیا تعریف ہوتی ہے. ایک طرف کہتا ہے جی ہم عمران خان کے سپاہی ہیں, اور دوسری طرف جو ہے وہ عمران خان کا سپاہی جو ہے وہ سہیل آفریدی کا ذاتی ملازم ہے. سر تو یہ جو کالے چینلز والا معاملہ ہے, یہ کیا ہے؟ وہ کالا چینل فوبیا ہے اس کو. اچھا, کالا چینل فوبیا کیا ہے؟ میں تو پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ آفریدی صاحب آپ قبائلی وزیر اعلیٰ ہیں یا تھے, اب تو ڈیزائنر وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں. آپ پختونوں کے نام پر دھبا نہ بنیں, آپ ہمت پیدا کریں اور آپ کالے چینل کا نام لیں. آپ بتائیں کوئی ایسا چینل پاکستان کے اندر موجود ہے جس کا نام کالا چینل ہو؟ نہیں ہے نا. تو پھر یہ کیوں کالا چینل کہتا ہے؟ کھل کے سامنے نہیں آتے ہیں نا. شرم آتی ہے؟ ڈرتے ہیں شاید. کس سے ڈرتے ہیں؟ کالے چینل سے. ہے کون سا؟ یہ تو ان کو پتا ہوگا سر. اچھا, تو سہیل آفریدی صاحب اس کی کالا چینل, یار یہ کیا باتیں ہیں؟ یعنی آپ وضاحت سے بات نہیں کر سکتے, آپ نام نہیں لے سکتے, ہاں لیکن ایک کام آپ بہت اچھا کر سکتے ہیں. آپ یوں ہوتے ہیں اور یوں ہو جاتے ہیں. یوں جو تصویر کھنچواتے ہیں نا, یہ بہت اچھا کرتے ہیں. آپ بڑے مہذب آدمی ہیں, آپ تہذیب کی طرف جا رہے ہیں, اور آپ نے جو کامیابیاں سمیٹ رہے ہیں, جو کامیابیاں اپنے نام کر رہے ہیں, وہ اسی وجہ سے کر رہے ہیں جو آپ کے اندر یہ جو تہذیب آ گئی ہے. ادروائز تو یہ اس کی کالا چینل کچھ بھی نہیں ہے. میں تو آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو ہے نا چھتر چھایا کے اندر آ چکے ہیں, آپ فیصل کریم کنڈی صاحب کی چھتر چھایا میں آ چکے ہیں, اور اب آپ محسن نقوی صاحب کی چھتر چھایا میں آئے ہیں. تو اب تو ہمت کر لو یار, اب تو نام لو کالا چینل کون سا ہے. اب دیکھو نا, میں آزاد ڈیجیٹل پہ بیٹھا ہوں سہیل آفریدی, تو اگر آپ کالا کسی کو سمجھتے ہو جیسے نام آزاد ڈیجیٹل, ایسا نام لے لو. نام تو لو نا, ہمت پیدا کرو, طاقت کا انجیکشن لگواؤ, کوئی ملٹی وٹامنس کی گولیاں کھاؤ, انڈے کھاؤ, پروٹین کھاؤ,
शनवारी खाओ, पटा टिक्का खाओ, आओ बात करो, नाम लो, यही मैं कह सकता हूँ जी। बिल्कुल सर, आपने तो सारे जो KPK के खाने उनकी बात कर ली। मैंने शनवारी कढ़ाई की बात नहीं की, मैंने कहा जी नमकीन टिक्के खाओ, पटा टिक्का खाओ, रोश खाओ, ताकि जान आए, ताकत है, मल्टीविटामिन्स खाओ, हिम्मत है, ताकत के इंजेक्शन लगाओ, हिम्मत लाओ, कबाली बनो, डिजाइनर ना बनो। अब मुझे पता है कि आप कप्तान चप्पल से लुई वुइटन तक पहुंच चुके हैं। ऐसे देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको ज़ैनब, मैंने देखा है कि टिकटॉक बनाते हैं ये सुहेल आफरीदी साहब, लेकिन उतनी अच्छी टिकटॉक नहीं बनाते जितनी शफी जान बनाते हैं। शफी जान की जो कोरियोग्राफी है, जो स्टाइल है, जो देखने का तरीका है, जो बाल है, जो सन ग्लासेस हैं, वो ज़्यादा इंप्रेसिव हैं सुहेल आफरीदी के मुकाबले में। गाड़ी से उतरने का स्टाइल भी डिफरेंट है, वो गाड़ी से, हेलीकॉप्टर से उतरता है जी, वो हेलीकॉप्टर से उतर कट्स हैं जो है ना शफी जान के। तो अगला वज़ीर आला जो है ना, वो मेरे ख्याल से मैं शफी जान साहब बने तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक सर, हम कश्मीर से रिलेटेड बात करेंगे जी। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी जो है उसको लोग छोड़ रहे हैं, अच्छा ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ ये लोग झूठा प्रोपेगेंडा भी फैला रहे हैं, तो ये क्या, इसके बारे में BBC को देख लो, BBC ने ऐसी खबर नशर कर दी है जिसका सर था ना पाँव था, और एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम आयद कर दिया है। और गवर्नमेंट्स जो हैं KPK सॉरी माफ़ कीजिएगा AJK की और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये दोनों इस मैटर को जो अब टेकअप कर दिया उन्होंने BBC के साथ कि जनाब वो बंदा, उसने हाथ भी जोड़े, उसने कहा कि मेरी मिसेस जो है वो प्रेग्नेंट है, ये दवाइयाँ वगैरह मैं लेके जानी है। उन्होंने कहा जी इन दवाइयों को तल्फ करोगे, हमारे सामने डिस्ट्रॉय करोगे तो जाने देंगे। ये बकवास है, ये रबिश स्टोरी थी जिसको इन्होंने यानी अपनी नशरियाती इदारे पर डाला, और एंड में जाकर जो है ना वो जो पुलिस का जो वर्जन है वो डाला। पुलिस वाले यानी इसी सोसाइटी का हिस्सा हैं, पुलिस में ठीक है 100 खामियाँ होंगी, लेकिन वो इंसानियत उनके अंदर मौजूद है। इन्होंने तो जलाद बना के पेश किया। देखिए जी, वहाँ पर जो अशियाए खुर्दोनोश की कमी आ रही है, जो किल्लत है, उसकी वजह ये रोडों की बंदिश है कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से। इन्होंने दरख्त काट कर सड़कों पर गिराए में हैं। इन्होंने जो लोग वहाँ पर आते हैं उनको जनाब उनके ट्रक शख्स छीन लेते हैं, उनसे इस किस्म का जनाब ये रवैया अख्तियार कर रहे हैं। तो कौन अपने 4-5 करोड़ के ट्रक को लदे सामान के साथ लेकर जाए और वहाँ से लुट कर वापस आ जाए। तो लिहाजा ये जो जितनी की जितनी ये इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं, एक तो ये जो अखबारात के अंदर या मुख्तलिफ सोशल मीडिया पोस्ट के अंदर ये जाली एक झूठा प्रोपेगेंडा है। दूसरा मामला ये है कि अब इन्होंने वहाँ पर जो किल्लत खुद पैदा की है, तो उसका इल्ज़ाम भी ये गवर्नमेंट के ऊपर आयद करना चाह रहे हैं या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के ऊपर आयद करना चाह रही हैं। अच्छा, जो BBC की जो स्टोरी है, उस स्टोरी के अंदर जो फोटो लगाया उन्होंने, उसमें जो सर के ऊपर बंडाने से बांधे हुए हैं वो कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के लोग हैं जिन्होंने डंडे उठाए हुए और रास्ता बंद किया हुआ है। अच्छा, इतना बड़ा भंड किया है BBC ने। यानी वो स्टोरी के अंदर जो आपने फोटो लगा हुआ है, आप ये फोटो देखें, ये साइड पे देखें जो हम चलाते हैं, तो ये फोटो देखें, BBC की स्टोरी देखें, और फिर उसके अंदर जो उसने बॉडी लिखी है, इतना बड़ा भंड को कर सकता है, लेकिन BBC ने किया है। अच्छा, BBC के जो एडिटोरियल है वो बड़ा स्ट्रांग उनके फिल्टर्स हैं, लेकिन इसमें क्यों ये उनसे जो है ये गलती हुई है, मेरे ख्याल के मुताबिक इसका उनको रिबटल देना पड़ेगा, इसकी उन्हें तरदीद करनी पड़ेगी, क्योंकि यानी उन्होंने एक झूठी और फैब्रिकेटेड किस्म की स्टोरी चलाई है जो BBC के शया निशान नहीं है। एक बात। दूसरा ये है जी कि लोग छोड़ रही हैं, तो लोगों ने छोड़ना है ना जी। लोग अपने राइट्स के लिए कुछ साथ मिले थे, जब उन्होंने इनका ये यानी मिलिटेंसी वाला चेहरा देखा है, जिस तरह ये लोगों को जख्मी कर रहे हैं, शहीद कर रहे हैं, मार रहे हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोगों को अगवा कर रहे हैं, एक इंतशार फैला रहे हैं, तो फिर जो मुहब्बे वतन है वो इंतशार का साथ नहीं देगा। वो अपने राइट्स के लिए रोड पर तो आ सकता है, लेकिन जुल्म नहीं कर सकता, मासूम शहरियों की जानें नहीं ले सकता, लोगों की इज्जतें और आबरू को जो है वो पामाल नहीं कर सकता। ज़ैनब, एंड में मैं एक बात खुद करना चाहूँगा, वो बात ये है कि देखिए, मैं देख रहा था कि UK के अंदर और मुख्तलिफ वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल के ऊपर पाबंदी आयद की जा रही है। ये एक बड़ा ज़बरदस्त काम है। एक तो वैसे पहली बात ये है कि 9 साल की उम्र तक बच्चे की तो यानी जो नज़र है वो बनती है। बच्चा, छोटा बच्चा होता है, जब ये मोबाइल देख रहे हैं, कई बच्चों को ऑटिज्म हो रहा है, कई बच्चों के जो ब्रेन है वो डैमेज हो रहा है, कई बच्चों की जो नशोनुमा है उस पर बहुत मनफी असरात इसके आ रहे हैं। दूसरी बात ये है कि फिर कई ऐसी बातें हैं जो कि उम्र से पहले
بچوں کو سوشل میڈیا کے استعمال سے یعنی پتہ چلتی ہیں، پھر ان کی کیوریاسٹی ہوتی ہے، پھر وہ سوالات کرتے ہیں اور ایسے ایسے سوالات کرتے ہیں جو کہ سوالات ان کی عمر کے ساتھ زیب نہیں دیتے. تو میں تو یہ کہوں گا کہ پاکستان میں بھی اس حوالے سے مؤثر قانون سازی کی جانی چاہیے. قانون سازی تو اپنی جگہ، لیکن اس قانون کی انفورسمنٹ کے لیے پیرنٹس کا سب سے امپورٹنٹ رول ہے. جب تک پیرنٹس اپنے بچوں کو یعنی ایک اسکرین ٹائم اگر بہت مجبوری ہے تو سرٹن آورز فکس کریں، پیرنٹل اس کے اوپر چیک رکھیں، اور پیرنٹل چیک بہت ضروری ہے. آپ کو بتاؤں کہ یہاں تک کہ بہت سی گیمیں ایسی ہیں جس کے اندر یعنی آپ آن لائن جب جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ مختلف لوگوں کا بات چیت سٹارٹ ہوتی ہے. جب وہ بات چیت سٹارٹ ہوتی ہے تو کئی ایسے انہوں نے بیچ میں چیٹ رومز بنے ہوئے ہیں جہاں پر ایسی گھٹیا گھٹیا گفتگو ہو رہی ہے جو کہ آپ کے بچوں کو بہت زیادہ نقصان دہ ہے. تو اپنے بچوں کے ساتھ مخلص ہوں، اپنے بچوں کی حفاظت کریں. آپ دنیاوی کاموں میں مصروف ہیں، آپ ایک پروفیشنل لائف گزار رہے ہیں، لیکن آپ کے بچوں کی نفسیات کے لیے، آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے، آپ کے بچوں کی یعنی ایک بہتر پرورش کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کو سوشل میڈیا کے ساتھ سے دور رکھیں. 16 سال کی عمر تک نہ صرف دور رکھیں بلکہ اگر آپ نے ان کو یعنی کہیں بھی اگر اسکرین ٹائم دینا بھی ہے تو اس کے اوپر پیرنٹل چیک بہت ضروری ہے. بالکل، تھینک یو سو مچ سر. تو ناظرین، یہی تھی اب تک کی تفصیلات. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.